السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قابل صد تکریم لائق صد احترام سامعین مکرم، طہارت ایمان کا حصہ ہے۔ طہارت اس کے بغیر انسان کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ طہارت کی اہل علم نے دو قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک اس کو طہارت حقیقیہ کہتے ہیں،
اور دوسری جس کو طہارت حکمیہ کہتے ہیں۔ طہارت حقیقیہ سے مراد وہ چیزیں جن کو شریعت نے ناپاک قرار دیا، جن جن اشیاء کو شریعت نے پلید قرار دیا، وہ انسان کے بدن پہ لگ جائیں، اس کے کپڑے پہ لگ جائیں، اس سے اپنے بدن اور کپڑے کو صاف کرنا، اس کو طہارت حقیقیہ کہتے ہیں۔ جیسے بول و براز ناپاک ہے، پلید ہے، انسان کے بدن پہ لگے، انسان کے کپڑے پہ لگے، جب تک انسان اس کو صاف نہیں کرے گا پاک نہیں کہلائے گا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا اذا وطئ احدکم الاذى بنعلی، جب کسی انسان کا جوتا غلاظت والی جگہ پہ لگ جائے، بول و براز کے اوپر چلا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو زمین پہ جوتے کو مل کے اچھی طرح صاف کر لے۔ یہ طہارت حقیقیہ ہے کہ انسان کے بدن کے اوپر لگی ہوئی پلیدگی اور نجاست، وہ کپڑے پہ لگی ہو، وہ انسان کے بدن پہ لگی ہو، اس کو دور کر کے، اس کو زائل کر کے، صاف کر کے پھر انسان اللہ کی بارگاہ میں آئے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، جماعت ہو رہی ہے، صحابہ کرام پیچھے کھڑے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جوتے پہنے ہوئے ہیں اور صحابہ بھی جوتوں سمیت نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کے عالم میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے اتارے اور اپنی بائیں طرف رکھ دیے۔ صحابہ کرام نے جب نماز کے اندر دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتار دیے ہیں تو انہوں نے بھی اتار دیے۔ نماز مکمل ہوئی، سلام پھرا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم نے اپنے جوتے کیوں اتارے ہیں؟ کہا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو دیکھا، آپ نے اتار دیے تو ہم نے بھی اتار دیے۔ آپ نے فرمایا میں نے اس لیے اتارے ہیں کہ نماز کے اندر میرے پاس جبریل آئے اور آ کے مجھے بتایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہے، میں نے تو اس لیے اتارے تھے۔ غلاظت، نجاست، پلید اور ناپاک چیز انسان کے وجود پہ لگی ہو، لباس پہ لگی ہو، حتیٰ کہ جوتے سمیت اگر نماز پڑھنی ہے تو اس پہ لگی ہو، اس کو صاف کرنا، اس کو نجاست حقیقیہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، نجاست حکمیہ، جس میں انسان کے اعضاء پاک ہوتے ہیں، پلید نہیں ہوتے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ جب تلک تو وضو کر کے نہیں آئے گا نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اس کو نجاست حکمیہ کہتے ہیں۔ جن جن صورتوں میں انسان پر وضو کرنا واجب ہو جاتا ہے، وہ صورتیں جن میں مرد و خواتین پہ غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، ان تمام صورتوں کا نام نجاست حکمیہ ہے۔ اس میں انسان جسم پلید نہیں ہوتا کہ کسی کا ہاتھ اس پہ لگ گیا تو وہ ہاتھ نعوذ باللہ ناپاک ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی کے متعلق بیان کرتی ہیں، كنت اتعرق العرق وانا حائض، ماہواری کے ایام ہوتے، مخصوص ایام جس کو کہتے ہیں وہ ہوتے، میں گوشت کی ہڈی اٹھاتی، اس کے اوپر سے گوشت کو چوستی، ہڈی کو چوستی، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہڈی میرے ہاتھ سے لیتے اور جہاں سے منہ رکھ کے میں نے چوسا ہوتا تھا وہاں منہ رکھ کے چوسا کرتے تھے۔ واشرب الماء، میں برتن کو لیتی، پانی پیتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام برتن پکڑ لیتے، جہاں منہ رکھ کے میں نے پانی پیا ہوتا تھا وہاں منہ رکھ کے اللہ کے نبی علیہ السلام پانی پیتے۔
حالانکہ حیض کی حالت میں، ماہواری کے ایام میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، مسجد میں نہیں آ سکتی ہے، یہ حکماً نجس ہے، اس کا بدن پاک ہی ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے لگے ہوئے لعاب والی ہڈی کو چوس رہے ہیں اور فرماتی ہیں میں حالت حیض کے اندر ہوتی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری گود میں اپنا سر رکھتے اور سر مبارک میری گود میں رکھ کے اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس کو نجاست حکمیہ کہتے ہیں، جس میں انسان پہ غسل واجب ہو جائے، وضو واجب ہو جائے، یہ نجاست حکمیہ ہے۔ اس کو سادہ لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں، وضو کرنا حکمی طہارت ہے، غسل کرنا حکمی طہارت ہے، یا ان کا بدل قائم مقام تیمم کرنا، یہ طہارت حکمیہ ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر وضو کا شرعی طریقہ آپ کے سامنے رکھا۔ آج کی اس نشست کے اندر کوشش کریں گے کہ وہ صورتیں جن میں انسان کے لیے اگر انسان باوضو ہو تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کے وضو کو توڑتی ہیں، تیمم کرنے کا شرعی طریقہ کیا ہے اور غسل جنابت کا شرعی طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز، اگر انسان باوضو ہو اور وہ چیز اس کو پیش آ جائے تو انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس حالت میں پھر وہ نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ دوبارہ وضو نہ کر لے۔ نمبر 1 اور 2 چیز ہے بول و براز، انسان کی شرمگاہوں سے نکلنے والا نجاست، غلاظت، انسان کی گندگی، یہ انسان کے وضو کو ختم کر دیتی ہے، اس سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں کوئی بیمار ہو تو اس کا حکم الگ ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو بیماری ہوتی ہے، ان کے قطرات نکلتے رہتے ہیں، وہ اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے، ان کے بس میں نہیں ہے، تو شریعت کہتی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، مرد ہے یا عورت، سبیلین، انسان کی شرمگاہیں، ان سے کچھ بھی نکل آئے، مرد ہو یا عورت ہو، اس سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور یہ آپ کی زوجہ کی بہن ہے، زینب بنت جحش کی بہن حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا آ کے عرض کرتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انی امرأۃ استحاض حیضۃ کثیرۃ شدیدہ، مجھے سخت قسم کا خون آتا ہے، لا اطہر، میں تو پھر پاک نہیں ہوتی ہوں گی نا، افادع الصلاۃ، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ فرمایا لا، نہیں، نماز صرف ان حالتوں میں معاف ہے جب انسان عورت کو ماہواری کا خون آتا ہے، جس کو حیض کا خون کہتے ہیں، اور عورتیں اس کو پہچانتی ہیں۔ فرمایا اذا اقبلت، جب وہ خون آ جائے جس کو تم پہچانتی ہو کہ یہ حیض کا خون ہے، ماہواری کا ہے، اتنے ایام میں داعی الصلاۃ، نماز کو چھوڑ دے۔ اور حدیث میں آتا ہے اس بیچاری کو بیماری لاحق تھی، خون اس کا بند ہی نہیں ہوتا تھا، اور شارحین نے لکھا ہے کہ 2 سال تک مسلسل خون آتا رہا، کبھی بند نہیں ہوا۔ لا اطہر، پھر میں تو پاک نہیں ہوتی نا، ہر وقت خون آ رہا ہے؟ فرمایا نہیں، جب خون کا رنگ حیض والا ہو، اس کی بو حیض والی ہو، نماز کو چھوڑ دے، جب وہ چلا جائے یہ بیماری کا خون ہے، اس کے اندر کیا کرنا ہے؟ توضئی لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے ایک وضو کر لو، اس ایک وضو سے وہ فرض بھی پڑھ لیں، اس کی سنتیں بھی پڑھ لیں، اگلی نماز کے لیے نیا وضو۔ جس انسان کو پیشاب کا مرض لاحق ہے، کنٹرول نہیں ہوتا، قطرے گرتے رہتے ہیں اس بیچارے کے، اس کو شریعت نے حکم دیا وہ نیچے شلوار کے نیچے کوئی چیز پہنے جس کے اندر وہ قطرات جذب ہوتے رہیں، اور ایک وضو کر لے، اس وضو سے وہ نماز بھی پڑھ لے، فرض بھی پڑھ لے، اس کی سنتیں بھی پڑھ لے، جب اگلی نماز کا وقت آئے گا دوبارہ پھر سے وضو کر لے، اگر درمیان میں اس کے قطرات گرتے بھی رہیں گے اللہ کے ہاں وہ با وضو ہی شمار کیا جائے گا۔ لیکن جو صحت مند انسان ہے، تندرست ہے، اس کی سبیلین سے جو بھی چیز نکلتی ہے وہ انسان کے وضو کو توڑتی ہے۔
سنن ابی داود میں روایت موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجى ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ. ابو داود کی روایت، امام البانی اس کو حسن کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بول و براز کے لیے تشریف لے جاتے، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں اتیتہ بما، میں 2 برتن آپ کے لیے تیار رکھتا. جب بول و براز کے لیے جاتے ایک لوٹا آپ کو دیتا صفائی کے لیے، ستھرائی کے لیے، استنجا کے لیے. اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آتے اتیتہ باناء آخر، ایک اور برتن میں پانی لے کے آتا. فتوضا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے وضو کیا کرتے تھے. امت کو سمجھا دیا ہے سبیلین سے جو بھی چیز نکلتی ہے اس سے انسان کا وضو ٹوٹتا ہے. سنن ابی داود کی دوسری حدیث، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الغائط، ایک دن آپ قضاء حاجت کر کے تشریف لا رہے تھے واپس. فلقیہ رجل عند بئر جمل، مدینہ میں کنواں تھا جس کا نام تھا بئر جمل، وہاں پہ آپ کو ایک شخص ملا. فسلم علیہ، اس نے آپ کو سلام کہا. فلم يرد علیہ، آپ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا. حتی اقبل علی الحائط، حتیٰ کہ آپ ایک دیوار کے پاس آئے. فوضع يده على الحائط ثم مسح وجهه ويديه، اس دیوار کے ساتھ آپ نے مٹی کے ساتھ تیمم کیا، اور تیمم کرنے کے بعد رد علی الرجل السلام، اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا میں قضاء حاجت کر کے آ رہا تھا، وضو ٹوٹ چکا تھا، اس حالت میں السلام جو اللہ کا نام ہے وہ لینا مجھے مناسب نہیں لگا، اس لیے میں نے تمہیں جواب نہیں دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث بھی بتلاتی ہے کہ جب انسان بول و براز کے مسائل سے گزرتا ہے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے اوپر وضو کرنا لازم ہو جاتا ہے. صحیح بخاری کی روایت، حذیفہ بن یمان کہتے ہیں اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباتۃ قوم، ایک قوم کی اروڑی جہاں پہ لوگ کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں وہاں پہ آپ آئے. فبال قائما، اسی وجہ سے وہاں پہ آپ نے کھڑے ہو کے قضاء حاجت کی، پیشاب کیا. ثم دعا بماء، کہا حذیفہ پانی لے کے آؤ، میں آپ کے پاس پانی لایا. فتوضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا. تیسری چیز جو باوضو انسان کا وضو توڑ دیتی ہے، اور یاد رکھیے یہ وضو کے مسائل سیکھنا، کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، بڑا اہمیت کا حامل ہے. عام طور پہ بچوں کو بتایا نہیں جاتا، بعض دفعہ بڑوں کو بھی دیکھا گیا ہوتا ہے، نماز میں مسائل پیش آ رہے ہوتے ہیں، وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز پڑھتے رہتے ہیں. اگر تو بیماری ہے وہ تو اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلسلہ صحیحہ کی روایت شاید میں نے آپ کو پچھلے جمعے بھی سنائی ہو، آپ فرماتے ہیں ایک شخص کے بارے میں حکم دیا گیا اس کو 100 کوڑے مارے جائیں. اس نے التجا کی، دعا کی، کم ہوتے گئے 99 کوڑے اس کو معاف ہو گئے. ایک کوڑا کہا گیا لگنا ہی لگنا ہے، یہ معاف نہیں ہوگا. وہ لگا، فامتلا قبرہ نارا، قبر آگ سے بھر گئی، آگ اس کی ٹھنڈی ہوئی. فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون سا جرم تھا جو معاف نہیں ہوا، جس کی مجھے کوڑے لگے ہی لگے. کہا 2 جرم تھے. پہلا جرم مررت علی مظلوم فلم تنصرہ، ایک مظلوم کے پاس سے تو گزرا تھا، اس کی مدد کر سکتا تھا، نہیں کی، اس کی سزا ہے. اور نمبر 2، صلیت صلاة واحدة بغیر طہور، زندگی میں تو نے ایک نماز پڑھی تھی وضو کے بغیر، آج اس جرم کی یہ سزا ہے کہ تمہیں کوڑا لگا ہے. جہاں نماز پڑھنا ضروری ہے وہاں اس کے لیے طہارت کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہے. تو تیسری چیز، ہوا نکل جائے انسان کی تو انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ، جو انسان محدث ہو جائے اس کی نماز قبول نہیں ہے جب تک وضو نہ کر لے.
قال رجل من حضرموت، ابو ہریرہ کے شاگردوں میں سے ایک شخص یمن کے علاقے کا تھا، پوچھتا ہے ابو ہریرہ مل حدث، یہ حدث کیا ہوتا ہے، محدث کیا ہوتا ہے جس کی نماز قبول نہیں ہوتی؟ ابو ہریرہ نے کہا فساء او ضرات، ہوا کا آواز کے ساتھ نکلنا یا آواز کے بغیر نکلنا، اس کو حدث کہتے ہیں۔ جس کی ہوا خارج ہو جائے اس کی اللہ رب العزت نماز قبول نہیں کرتے۔ صحیح بخاری کی دوسری حدیث میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سکھلایا، فرمایا میرے صحابہ لا يزال العبد في صلاة لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث، انسان جب تک مسجد میں بیٹھا ہے، نماز کا ویٹ کر رہا ہے، انتظار کر رہا ہے، امام لیٹ ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، یا ویسے ہی ظہر پڑی، دل میں آیا عصر پڑھ کے جاؤں گا، عصر کی نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، فرمایا جب تک وہ باوضو ہے، محدث نہیں ہوتا، جب تک مسجد میں بیٹھا ہے اس کو اتنا ہی ثواب ہے جیسے وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ راوی پوچھتے ہیں قال رجل اعجمی، ایک اجمی آدمی پوچھتا ہے جو عربی نہیں تھا، ابو ہریرہ یہ حدث کیا ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا؟ تو فرمایا الصوت، انسان کی ہوا خارج ہو جائے تو اس سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور انسان محدث ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی سمجھنے والی ہے، صحیح مسلم کی روایت کی روشنی میں، صحیح مسلم کی روایت بیان کرتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سکھلایا اذا وجد احدكم في بطنه شيء فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا، نماز پڑھ رہا ہے، پیٹ میں گڑبڑ محسوس ہوئی، اب شک پڑ رہا ہے شاید ہوا نکلی ہے کہ نہیں نکلی۔ بعض دفعہ انسان کی شرمگاہ کے ساتھ شیطان کھیلتا ہے اور انسان کو محسوس ہوتا ہے جیسے میری ہوا نکل گئی، نکلی نہیں ہوتی۔ یہی چیز آپ نے بیان کی، جب تم نماز پڑھ رہے ہوتے ہو اور انسان اپنے پیٹ کے اندر کچھ محسوس کرتا ہے، فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا، ہوا نکلنے سے ٹوٹ جاتا ہے، ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا، مشکل ہو جائے فیصلہ کرنا، آپ نے فرمایا فلا یخرجن من المسجد، وہ ہرگز نماز کو نہ توڑے جب تک یقین نہ ہو جائے کہ وضو ٹوٹ گیا۔ یقین کیسے ہوگا؟ ساتھ ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، اس کو بو آ جائے جو اس بات کی نشانی ہے کہ ہاں اس کی ہوا نکلی ہے، اس کا وضو ٹوٹ گیا، یا پھر وہ آواز کو سن لے، ہوا کی آواز کو، جب تک یہ دو شکلیں یقین نہ ہو جائے۔ ایک انسان کو یقین ہو گیا کہ میرا وضو ٹوٹ گیا، اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت اس انسان کو ہے جس کو شک پڑ گیا، شیطان نے اس کے ساتھ کھیلا اور فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا، وضو قائم ہے کہ ٹوٹ گیا، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت میں 362 نمبر حدیث پہ یہ تعلیم دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں چوتھی چیز جس سے انسان کا وضو ٹوٹتا ہے، جب باوضو آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کھیل کود رہا ہو، اس دوران انسان کی شرمگاہ سے کچھ لیسدار قطرات سے نکل جاتے ہیں جن کو شریعت کی روشنی میں مزی کہتے ہیں، ٹوٹ جاتا ہے۔ سیدنا علی بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کی روایت، کنت رجلا مزاء، مجھے یہ مسئلہ بڑا درپیش تھا، بہت زیادہ مسئلہ درپیش تھا، تو مجھے حیا آئی کہ میں اللہ کے رسول سے اب کیسے پوچھوں، کیونکہ جو میری بیوی ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹی ہے، اب میں کیسے پوچھوں جا کے کہ جب بھی بیوی کے پاس جاتا ہوں کھیل کود کے لیے تو یہ مسئلہ بنتا ہے، تو شرم کی بات ہے، سسر ہے، کیسے پوچھ سکتا ہوں؟ فأمرت المقداد، میں نے ایک صحابی رسول، نام ان کا مقداد ہے، ان کو حکم دیا، اور دوسری روایت میں عمار سے کہا عمار تم مسئلہ پوچھو اللہ کے نبی علیہ السلام سے، میرا نام نہ لینا۔ حضرت مقداد کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے پاس گیا، میں نے سوال کیا، پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسئلہ یہ ہے اگر اس طرح کا مسئلہ پیش آ جائے کہ جب انسان اپنی عورت کے پاس جائے، کچھ کیا نہیں، لیسدار اس کا پانی نکل گیا، شریعت میں مزی کہتے ہیں، نکل گیا، اس انسان کو چاہیے
اپنی شرمگاہ کو دھوئے اور وضو کرے، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ پانچویں چیز جس سے انسان کا وضو ٹوٹتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرد و عورت کے لیے جو پانچویں چیز بیان کی ہے وہ ہے پیشاب والی شرمگاہ پہ انسان کا ہاتھ لگ جائے، درمیان میں کپڑا نہ ہو، انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کپڑے کے ساتھ لگے نہیں ٹوٹتا، درمیان میں حائل ہے، رکاوٹ ہے، باوضو انسان ہے۔ جیسے عام طور پہ غسل کے شروع میں وضو کیا جاتا ہے اور اس کے بغیر انسان کا غسل شرعی نہیں کہلائے گا، وضو کرتے ہیں غسل سے پہلے، غسل جنابت سے پہلے، اگر اس دوران شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو انسان کا وضو باقی نہیں رہتا، انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر وہ وضو جو کیا تھا اور اس کے بعد شرمگاہ کو ہاتھ لگ گیا ہے، اس وضو سے اب نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اس کے لیے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ ابو داود کے اندر صحیح حدیث موجود ہے، بصرہ بنت صفوان کہتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا اللہ کے نبی صحابہ کرام کو بتلا رہے تھے، من مس ذکرہ فلیتوضا، میرے صحابہ جو اپنی پیشاب والی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لے اور درمیان میں حائل نہ ہو، سلسلہ سیاح کی روایت ہے لیس بینہما حجاب، اس میں صراحت ہے، درمیان میں کپڑا نہ ہو، تو ایسے انسان کا وضو جو کیا ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، انسان کا وضو باقی نہیں رہتا۔ اور یہی بصرہ بیان کرتی ہیں، سنن ترمذی کے اندر صحیح حدیث موجود ہے، امام ترمذی اس کو لے کے آئے 82، 83 اور 84 نمبر پہ، من مس ذکرہ فلا يصلي حتى يتوضا، جو اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لے جب تک وضو نہ کر لے اس وقت تک وہ نماز کے قریب نہ جائے۔ اگلا عمل جس سے انسان کا وضو ٹوٹتا ہے، باوضو انسان ہے، وضو کیا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، سو گیا، اتنی گہری نیند آ گئی کہ شعور ختم ہو گیا، انسان کو پتہ نہیں ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ایسی گہری نیند جس میں انسان کا شعور زائل ہو جائے، یہ نیند بھی انسان کے وضو کو توڑ دیتی ہے۔ اور ایسا دیکھنے میں آیا، بہت سے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، سجدے کے عالم میں سو جاتے ہیں اور وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہمارا وضو ٹوٹ گیا۔ جو نیند انسان کے اوپر اتنی سوار ہو جائے، اس کا شعور زائل ہو جائے، اس کو پتہ نہ چلے جسم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا، کچھ نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا، ایسی نیند جو ہوتی ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ لیٹ کے ہی سوئیں، ضروری نہیں ہے۔ جب ایسی نیند انسان کا جو شعور زائل کر دیتی ہے، یہ نیند ناقض للوضو ہے، انسان کے وضو کو توڑ دیتی ہے۔ ہاں، جس سے انسان کا شعور باقی رہے، اس کو پتہ ہو کہ میں کہاں پہ ہوں، جسم کے ساتھ کچھ ہوا اس کو محسوس ہو جائے، تو اس کی نیند اس کے وضو کو نہیں توڑے گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحابہ کرام زمین پہ بیٹھے ہوتے، آلتی پالتی مار کے عشاء کی نماز کا انتظار کر رہے ہوتے، نبی علیہ السلام دیر سے آتے تو ان کے سر نیند کی وجہ سے ان کی ٹھوڑیاں جو ہیں وہ سینے کے ساتھ لگ رہی ہوتی تھیں، اسی طرح اٹھتے اور نماز پڑھتے تھے، کیونکہ نیند گہری نہیں ہے۔ لیکن ایسی نیند جو انسان کے شعور کو زائل کر دیتی ہے، وہ نیند انسان کے لیے ناقض ہے۔ ابو داود میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکاء الساہی العینان، ہر چیز کو باندھنے کے لیے نا، کہ جو چیز اس کے اندر ہے وہ نکلے نہ نکلے تو ہماری اجازت سے نکلے، باندھنے کے لیے ایک چیز ہوتی ہے، اس کو تسمہ کہتے ہیں۔ تو آپ نے کنایے سے سمجھا دیا، آنکھیں انسان کی شرمگاہ کا تسمہ ہوتی ہیں۔ فمن نام، جو انسان سو گیا اس کا تسمہ ڈھیلا ہو گیا، اس کو نہیں علم ہوگا، تو آپ نے فرمایا فلیتوضا، جو ایسی نیند سو گیا کہ اس کی شرمگاہ کا تسمہ ڈھیلا ہو گیا ہے، اس انسان کو وضو کرنا چاہیے۔ اگلا عمل جو انسان کے وضو کو توڑتا ہے، باوضو شخص اگر اونٹ کا گوشت کھا لیتا ہے اس کا وضو باقی نہیں رہتا، اگر نماز پڑھنی ہو تو اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ جو پہلے وضو کیا تھا اس کے بعد گوشت کھایا اونٹ کا، کسی اور چیز کا نہیں، اونٹ کا گوشت کھایا، تو پھر وضو انسان کو کرنا پڑے گا۔ یہ وضو جو کھانے سے پہلے تھا، یہ اس کا وضو نماز کے لیے کفایت نہیں کرے گا، نماز پڑھنے کے لیے اس کو دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص آپ کے پاس آیا، سوال کرتا ہے اتوضأ من لحوم الغنم، میں بکری کا گوشت کھاؤں، بکرے کا مٹن کھا لوں پکا ہوا،
وضو کروں؟ آپ نے فرمایا ان شئت، تیری مرضی ہے، کرنا ہے تو کر لے، وہ ان شئت فلا توضا، نہیں کرنا تو نہ کر۔ یعنی یہ وضو جو تو نے کیا تھا پہلے سے، اس کے بعد جو گوشت کھایا ہے بکرے کا، اس سے تجھے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی وضو سے بھی نماز پڑھ سکتے ہو۔ صحیح بخاری کی روایت بتلاتی ہے، آپ کے سامنے بھنا ہوا بکرا لایا گیا، چھری کے ساتھ کاٹ کاٹ کے کھا رہے ہیں۔ بلال آئے، کہا اللہ کے نبی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے چھری رکھی، نماز پڑھائی اسی طرح ہی۔ وَلَمْ يَمَسْ سَمَاءً، پانی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، وضو نہیں کیا، نماز پڑھی۔ واپس آئے، نماز پڑھا کے پھر کھایا۔ اگر گوشت کھایا ہے اونٹ کا تو اس کے پہلے جو وضو انسان کا اگر تھا، وہ وضو اس کی نماز کے لیے کفایت نہیں کرے گا، دوبارہ کرنا پڑے گا۔ سوال کرتا ہے اتوضأ من لحوم الابل، اگر میں اونٹ کا گوشت کھا لوں وضو کروں؟ قال نعم توضأ من لحوم الابل، آپ نے حکم دیا ہاں اگر تم اونٹ کا گوشت کھا لو تو میرے صحابی پھر تمہیں وضو کرنا ہی پڑے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے وضو کو توڑتی ہیں۔ نمبر ایک، سبیلین سے نکلنے والی کوئی بھی چیز ہے انسان کے وضو کو توڑے گی۔ نمبر دو، انسان اگر ہوا خارج کرتا ہے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں جو آپ نے چیزیں اپنی امت کو سکھلائی ہیں نواقض وضو والی، وقت مختصر ہے میں آگے بڑھتا ہوں، وہ آپ نے سماعت کی۔ ان میں سے کوئی بھی چیز انسان کے ساتھ لاحق ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے، میں نے پہلے عرض کر دیا بیمار کے لیے حکم یہ نہیں ہے۔ ایک انسان کا مسئلہ ہے، اس کی ہوا نکلتی رہتی ہے بیچارے کی، اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس کے بس میں نہیں ہے، وہ اللہ کے یہاں معذور ہے، اس کا حکم وہی ہے جو پہلے بیان کر دیا۔ جو چیزیں انسان کے غسل کو توڑتی ہیں وہ وضو کو بھی توڑے گی، یاد رکھیے گا۔ اگر انسان نے وضو کرنا ہے، پانی موجود نہیں، یا پانی موجود ہے لیکن وہ استعمال پر قادر نہیں ہے، اس کی مختلف شکلیں اہل علم نے نقل کی ہیں، اب اس کی تفصیل کا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ پانی ہے، استعمال پر قادر نہیں، جیسے پانی کنویں کے اندر موجود ہے، اس کے پاس ڈول نہیں ہے، نکالے کیسے؟ پرانے دور میں تو کنویں ہوتے تھے۔ یا پانی موجود ہے، گھر میں بور کی ہوئی ہے، پمپ لگا ہوا ہے، ٹینکی خالی ہو چکی ہے لیکن لائٹ ہی نہیں ہے، ارد گرد کہیں پانی ہے بھی نہیں ہے، اب کیا کرے؟ نماز پڑھنی ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے، کیا کرے؟ شریعت نے رخصت دی ہے۔ بیمار ہے، سمجھتا ہے، اور یاد رکھیے گا یہ بڑی اہم بات ہے، بیمار ہے اور سمجھتا ہے اگر وضو کروں گا ٹھنڈے پانی کے ساتھ میری بیماری شدید بڑھ جائے گی، یا کسی عضو کے تلف ہونے کا اندیشہ ہے، یا ہلاکت کا اندیشہ ہے، یہ انسان پانی کے ہوتے ہوئے بھی تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ حدیث موجود ہے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی نے لشکر کا امیر بنایا، سفر میں ہے، جنبی ہو گئے، رات کو احتلام ہو گیا، ساتھیوں کو علم ہو گیا، پانی موجود، ٹھنڈا پانی، سردی کا موسم، اٹھے، تیمم کیا، نماز پڑھا دی۔ واپس آئے مدینہ میں، صحابہ نے شکایت کی، یہ ہمارے امیر صاحب نے یہ کیا، پانی موجود تھا پھر بھی تیمم کر دیا۔ آپ نے بلایا، فرمایا ہاں عمر، جب پانی موجود تھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی ایک آیت میرے ذہن میں آ گئی تھی، مجھے پتا تھا ٹھنڈا اتنا پانی ہے، اگر میں غسل کروں گا میں مر جاؤں گا، اتنا ٹھنڈا پانی، یخ ٹھنڈی سردی، مر جاؤں گا میں، اور گرم کرنے کی چیز میرے پاس کوئی نہیں تھی، تو اللہ کے نبی قرآن کی آیت میرے سامنے آ گئی، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو مارو نہیں، اللہ بڑا مہربان ہے۔ میرے دل نے کہا اللہ مہربان ہے، تیمم کر لو، نبی علیہ السلام مسکرا دیے۔ آپ کا مسکرانا بھی حدیث ہوتا ہے، آپ نے بتلا دیا ہاں جو تو نے عمل کیا ہے وہ درست کیا ہے۔ اگر ایسا اندیشہ ہو، نزلہ زکام یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ ہر بندے کو ہوتی رہتی ہے، جو گرم پانی سے بھی کرتا ہے اس کو بھی ہو جاتا ہے، یہ کوئی بیماری نہیں کہ نزلہ لگ جائے گا جی، یہ بیماری نہیں ہے۔ اس کی بنا پر انسان غسل چھوڑ کے تیمم کی طرف نہیں جا سکتا، وضو چھوڑ کے تیمم کی طرف نہیں جا سکتا، اس کی موجودگی میں انسان کو نزلہ ہونے کا اندیشہ ہے تو غسل کرنا پڑے گا۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح بخاری کی روایت بیان کرتی ہے، لمبا قصہ ہے وہ تو پورا بیان نہیں کرتا۔ عمار رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں تھے، لمبی حدیث ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جب واپس آئے نبی علیہ السلام کے پاس، بتلایا یہ ماجرا بنا، نماز کا ٹائم تھا، پانی نہیں تھا، میں نے اس انداز سے تیمم کیا ہے کہ جس طرح گدھا زمین کے اندر لیٹنی لگاتا ہے نا،
ویسے ہی میں نے پورے جسم کے اوپر مٹی ملی، زمین پہ لیٹنی لگائی، نماز پڑھی۔ آپ نے فرمایا عمار نہیں، اما انما کان یکفیک ہکذا، تجھے اس طرح کافی تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تیمم کر کے سکھلایا۔ صحیح مسلم کی روایت کہتی ہے اور صحیح بخاری کی روایت کہتی ہے اپنے دونوں ہاتھ زمین پہ مارے، اگر زیادہ اس میں مٹی لگ گئی ہے نفخ فیہما، پھونک مار کے اس مٹی کو تھوڑا سا ختم کیا تاکہ مسئلہ نہ بن جائے، انسان کا مسئلہ کرنا بھی تو جائز نہیں ہے۔ تو پھونک مار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح بہما وجہہ، ان دونوں ہاتھوں کے ساتھ اپنے چہرے کو کے ساتھ مسح کیا، ان دونوں ہاتھوں سے چہرے پہ مارا ان کو، اور ثم مسح بشمالہ علی الیمین، پھر بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کی پشت پہ پھیرا اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پہ پھیرا۔ یہ مسح ہے، یہ تیمم ہے۔ اگر انسان نے وضو کرنا ہے، انسان نے غسل کرنا ہے، لیکن وہ استعمال ماء پہ قادر نہیں ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا، کوئی مسئلہ ہے، کوئی مجبوری ہے، شریعت نے رخصت دی ہے اس انداز سے تیمم کرے اور نماز پڑھ لے۔ جب تک اس کا عذر قائم ہے، 10 سال بھی لگ جائیں تو وہ اس طرح تیمم کے ساتھ ہی نماز پڑھے گا۔ آپ نے فرمایا تراب الارض طہور المسلم، پاکیزہ مٹی مسلمان کا وضو ہے، ان لم یجد الماء 10 سنین، خواہ اس کو 10 سال تک بھی پانی نہ ملے وہ تیمم کر کے ہی نماز پڑھتا رہے۔ لیکن جب اس کا عذر زائل ہو جائے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور فوراً پانی کے ساتھ، اگر غسل واجب تھا تو غسل کرے، اور اگر تیمم کو قائم مقام وضو کے بنایا تھا تو وضو کرے۔ پانی مل گیا، عذر ختم ہو گیا۔ جب عذر زائل ہو گیا، تیمم بھی زائل ہو گیا، انسان کا وہ تیمم باقی نہیں، اب اس کو غسل یا وضو کرنا پڑے گا۔ غسل جنابت، انسان جنبی ہو جائے، انسان کے اوپر غسل واجب ہو جائے تو وہ بھی شریعت نے چیزیں بیان کی ہیں جن سے غسل واجب ہوتا ہے، اب تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ جنبی ہو جائے تو غسل کیسے کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیسے کرتے تھے؟ آپ کی ازواج مطہرات میں سے سیدہ عائشہ، سیدہ میمونہ اور دیگر امہات المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو آپ کے وضو کا غسل کا طریقہ بتایا ہے، وہ مختصراً آپ کے سامنے 2-3 منٹ میں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلا کام غسل فرجہ وما اصابہ من الاذى، صحیح بخاری کی روایت، جہاں وہ پانی کے قطرات لگے ہوئے ہیں جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، انسان کے جسم پہ جہاں جہاں وہ مادہ لگا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کو دھویا۔ صحیح بخاری کی روایت، غسل فرجہ، اپنی شرمگاہ بھی دھوئی، وما اصابہ من الاذى، اور جہاں جہاں پہ وہ پانی لگا ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دھویا۔ صاف کرنے کے بعد، صاف کیسے کرنا ہے؟ دائیں ہاتھ کے ساتھ پانی ڈالنا ہے اور بائیں ہاتھ کے ساتھ انسان کو اپنی شرمگاہ کی صفائی کرنی چاہیے۔ دایاں ہاتھ صفائی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے، بائیں ہاتھ کے ساتھ صفائی کریں۔ صفائی کرنے کے بعد بخاری کی روایت کہتی ہے دلک بها الحائط، آپ نے اپنا ہاتھ مبارک دیوار پہ مارا تاکہ مٹی کے ساتھ جو ہے نہیں، ساتھی اعتراض کرتے ہیں، کوشش کروں گا انشاءاللہ وقت کے اندر بات جو ہے وہ ختم کی جائے، رکا آیا ہے 10 منٹ اوپر لگا دیں، لیکن کوشش کرتے ہیں وقت کے اندر ختم کریں۔ دایاں ہاتھ اور بایاں ہاتھ آپ نے دیوار پہ مارا مٹی کے ساتھ تاکہ جراثیم وغیرہ ختم ہو جائیں، اگر نہ ہو تو صابن یا پانی سے بھی اچھی طرح صاف کیا جا سکتا ہے۔ جب شرمگاہ کو صاف کر لیا، ہاتھ دھو لیے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو غسل کیا ہے اس کا آغاز آپ نے وضو سے کیا ہے۔ 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھویا، اسی طرح وضو کرنا ہے جس طرح پچھلے جمعے میں بیان کیا تھا، اور پھر کلی کی اور ناک کو جھاڑا۔ جب وضو کرتے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کے دھونے تک پہنچے، یہاں سے آگے تھوڑا سا طریقہ مختلف ہو جائے گا۔ وضو کرتے کرتے جب ہاتھ دونوں کوہنیوں سمیت دھو لیے، اب یہاں سے وضو کا طریقہ ختم ہو جائے گا، اب یہاں سے ایک الگ چیز ہے، وہ کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت بیان کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ يدخل اصابعہ فی الماء، اپنی انگلیوں کو پانی کے اندر ڈبویا، ہاتھ کی دونوں انگلیاں پانی میں ڈبوئی۔ ڈبونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یخلل بها اصول شعری، اپنے وہ گیلی انگلیاں جو تر کی ہیں پانی کے ساتھ، ان کو بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح سے پھیرا بار بار، حتی اذا رأى انه قد استبرأ، جب آپ کو یقین ہو گیا
کہ بالوں کی ساری جڑیں گیلی ہو گئی ہیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفن علی رأسہ 3 حفنات، 3 چلو پانی لیے، اخذ بکفی، اور ایک روایت میں کفہ کے الفاظ بھی ہیں، چلو پانی کا لیا، فبدأ بشق رأسہ الایمن، وہ چلو اپنے سر کی دائیں طرف ڈال لیا، ثم الایسر، ایک اور چلو لیا، اس کو بائیں طرف ڈال لیا، اور ثم بہما علی وسط رأسہ، ایک اور چلو لیا، وہ سر کے درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا، اور اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں صحیح مسلم کے، ثم افاض علی سائر جسدی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے جسم پہ پانی بہایا، دائیں طرف پہلے، بائیں طرف بعد میں، مکمل اس کو گیلا کرنا، اچھی طرح سے ہر عضو تک پانی پہنچانا، یہ ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اگر انسان کا غسل کرتے وقت ایک بال جتنی بھی جگہ خشک رہ گئی، اللہ کے رسول نے فرمایا وہاں قیامت کو جہنم کی آگ لگے۔ غسل کرتے وقت انسان کو اس بات کا اچھی طرح دھیان کرنا چاہیے، اور سارے جسم کو جب انسان نے دھو لیا ہے، اس پہ پانی ڈال لیا ہے، اچھی طرح سے گیلا کر لیا ہے، اس کے بعد جب وہاں سے تھوڑا سا پیچھے ہٹے اور پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں دھویا، یہ کرنے کے بعد اب اگر آپ صابن لگانا چاہتے ہیں، آپ شیمپو لگانا چاہتے ہیں، جو چیز بھی لگانا چاہتے ہیں وہ لگائیں، غسل شرعی آپ کا جو ہے اس طرح سے مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ خالق و مالک سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں طہارت کے احکام سمجھنے اور اس کے مطابق طہارت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔